عزرا 7واں باب۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخشاستہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریا بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریا بن میرایوت بن زرخیہ بن عزی بن بوکی بن ابیسو بن فخیاس بن علیزر بن ہارون سردار کاہن، یہی عزرا بابل سے گیا، اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشاستہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا، اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے، اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ اور عزرا کاہن اور فقیہ، یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقیہ کو، جو خط ارتخشاستہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے۔ ارتخشاستہ شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن، یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقیہ کامل وغیرہ وغیرہ کو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ جائیں، کیونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتھوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت کرے، اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو، جس کا مسکن یروشلم میں ہے، اپنی خوشی سے نظر کیا ہے، لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبے سے تجھے ملے گا، اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں، ان کو لے جائے۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈھے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا، اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو، وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں، ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے، اسے شاہی خزانہ سے دینا۔ اور میں ارتخشاستہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقیہ
تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کر گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک، اور نمک بے اندازہ۔ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے، سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شاہزادوں کی مملکت پر غضب کیوں بھڑکے؟ اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خیرات چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا۔ اور اے عزرا، تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ۔ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے، اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو، جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے، اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ عزرا 8واں باب۔ ارتخشاستہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے، ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فخیاس میں سے جرسوم، بنی اتمر میں سے دانیل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی پر اوس میں سے ذکریہ اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے ہوئے تھے۔ بنی پخت مواب میں سے الیہوانی، بنی زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنایا میں سے یزریل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی عدین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی ایلام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدایہ بن یحییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد، اور بنی ببی میں سے ذکریہ بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یہوحنان بن حقتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادو نکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یلیل اور سمیہ اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بیگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو ہادا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا، اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے، اور میں نے لوگوں
اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا، پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا۔ تب میں نے الیزر اور اریل اور سمیہ اور الناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور ذکریہ اور مسالم کو، جو رئیس تھے، اور یو یرب اور الناتن کو، جو معلم تھے، بلوایا۔ اور میں نے اس کو کسفیہ نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا، اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسفیہ میں کہنا تھا بتایا، کہ وہ ہمارے گھر کے خدا کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں۔ اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا، اس لیے وہ محلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو، اور سربیا کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں، یعنی 18 آدمیوں کو، اور حسبیا کو، اور اس کے ساتھ بنی مراری میں سے یسایہ کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو، یعنی 20 آدمیوں کو، اور نتنیم میں سے، جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، 220 نتنیم کو لے آئے۔ ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے۔ تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی، تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی، تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ تب میں نے سردار کاہنوں میں سے 12 کو، یعنی سربیا اور حسبیا اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں میں سے 10 کو الگ کیا، اور ان کو وہ چاندی سونا اور ظروف، یعنی وہ ہدیہ جو ہمارے خدا کے گھر کے لیے بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں اور تمام اسرائیل نے جو وہاں حاضر تھے نظر کیا تھا، تول دیا۔ میں ہی نے ان کے ہاتھ میں 650 کنتار چاندی اور 100 کنتار چاندی کے برتن اور 100 کنتار سونا اور سونے کے 20 پیالے جو 1000 درہم کے تھے، اور چوکھے چمکتے ہوئے پیتل کے 2 برتن جو سونے کی طرح قیمتی تھے، تول کر دیے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ تم خداوند کے لیے مقدس ہو، اور یہ برتن بھی مقدس ہیں، اور یہ چاندی اور سونا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا کے لیے رضا کی قربانی ہے۔ سو ہوشیار رہنا، جب تک یروشلم میں خداوند کے گھر کی کوٹھڑیوں میں سردار کاہنوں اور لاویوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے امیروں کے سامنے ان کو تول نہ دو، ان کی حفاظت کرنا۔ سو کاہنوں اور لاویوں نے سونے اور چاندی اور برتنوں کو تول کر لیا، تاکہ ان کو یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچائیں۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12ویں تاریخ کو اہاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں
اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور چوتھے دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مرموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیعزر بن فخیاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے، یعنی یوزباد بن یشو اور نوعیدیا بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا، اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچڑے اور 96 مینڈھے اور 77 برے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے، یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔